السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزاد۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وطن کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں اور اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا۔ مگر اس وطن عزیز کی تاریخ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی محنت اور کاوش، نہ جانے کتنے مسلمان اس کوشش میں درختوں سے جا لٹکے۔ ہمارے اس وطن کو بنانے کا ارادہ تو 1857 سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب برطانوی حکومت نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کنٹرول کی ایک بڑی وجہ فوجیوں کی بغاوت تھی، کیونکہ فوجیوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور اس وقت برِ صغیر میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اس سب کا مقصد لوگوں میں دہشت ڈالنا تھا تاکہ دوبارہ بغاوت نہ ہو۔ اس کٹھن دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی کشتی سنبھالی اور انگریزوں سے کہا کہ مسلمانوں کے لیے سرکاری نوکریاں مہیا کی جائیں۔ جب ہم سر سید احمد خان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک بزرگ کی تصویر آتی ہے جن کی سفید داڑھی ہے، مگر اس قدر بڑی شخصیت کے لیے صرف اتنی سوچ رکھنا ان کی توہین ہے۔ یاد رہے یہ وہی شخصیت ہے جس نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ تو کیا اس وقت کے مسلمانوں کو پڑھا دینا اتنا ہی آسان تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ غازی پور میں جب انہوں نے مدرسہ قائم کیا تو اس کے لیے چندہ بھی چاہیے تھا، اور مسلمانوں کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ سر سید نے اس سلسلے میں مسلمانوں سے کہا کہ جب بھی آپ گھر میں روٹی بنائیں تو ایک مٹھی آٹا ایک طرف کر لیں، اور سر سید ہر مہینے وہ آٹا اکٹھا کرنے خود ان کے گھر جاتے تھے اور اس آٹے کو اکٹھا کرتے اور اس کو بیچتے اور اس پیسوں سے مدرسے کو چلاتے۔ آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بھی بنیاد رکھی، جس کا مقصد سائنسی رسالوں کا اردو ترجمہ کرنا تھا تاکہ عام مسلمان اس کو سمجھ سکے۔ سر سید دراصل مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو بچانا چاہتے تھے۔ یہاں تقسیم بنگال پر کانگریس ہر سال یوم سیاہ مناتی تھی، جس کی وجہ سے تنگ آ کر انگریزوں نے تقسیم بنگال کے آئیڈیا کو ہی ختم کر دیا اور مسلمانوں کی معصومیت دیکھیں کہ ہم معاہدہ لکھنؤ پر بھی یقین کر بیٹھے، اور ہندوؤں کی یہ چال نہرو رپورٹ میں سامنے آئی۔ یہ ٹائم مسلمانوں کے لیے کچھ خاص نہ تھا۔ معاہدہ لکھنؤ، تقسیم بنگال، نہرو رپورٹ اور سلطنت عثمانیہ کا تقسیم کرنا، یہ سب مسلمانوں کے لیے کچھ خاص نہ تھا۔ مگر اس سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا سپاہی مل گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان دنوں انگلینڈ میں چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ اس سفر میں محمد علی جوہر بھی تھے جو انگلینڈ جا رہے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ جیسا ہائی کیلیبر مسلمان کانگریس میں کیا کر رہا ہے؟ محمد علی جوہر کے کہنے پر بالآخر قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کر لی، اور 1939 تک کانگریس سمجھ گئی تھی کہ اب پاکستان بن کر رہے گا، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا، اور قائد اعظم نے بالآخر وہ لفظ کہہ دیے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آزاد ہے اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔